السلام علیکم محترم ناظرین اکرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ دجال کے نکلنے کی کون کون سی وہ نشانیاں ہیں جو 2024 تک پوری ہو جائیں گے، یا پھر یوں کہیں کہ اب تک قیامت کی ان بڑی نشانیوں میں سے اب سب نشانیاں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ قیامت کی 3 بڑی نشانیوں میں سے ایک حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہما کا آنا، اور پھر اس کے بعد دجال کا نکلنا۔ مسلمانوں کے 2 بڑے فرقے ہیں، شیعہ اور سنی، دونوں امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ جو شیعہ ہیں ان کے مطابق حضرت امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، مگر انہیں ایک غار کے اندر دنیا کی نظروں سے چھپا دیا گیا ہے، جو کہ 12 سال سے اس غار میں موجود ہیں اور بہت جلد ہی وہ ظاہر ہونے والے ہیں۔ جبکہ سنی مسلمانوں کے دعوے کے مطابق حضرت امام مہدی مدینہ شریف میں پیدا ہو کر جوان ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام آمینہ ہوگا۔ امام مہدی کا ذکر قرآن میں تو نہیں ملتا، لیکن حدیث کی کتابوں میں حضرت امام مہدی کا ذکر بہت زیادہ ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے کسی ایک شخص کی حکومت پوری دنیا پر قائم نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام مہدی 40 سال کی عمر میں سفید لباس پہن کر لوگوں کے سامنے پہلی بار ظاہر ہوں گے، اور آپ کے پاس نشانی کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرتا مبارک اور ان کی تلوار ہوگی۔ حدیث کے مطابق امام مہدی اس وقت تک ظاہر ہوں گے جب مکہ کے مسلمانوں کے بیچ ایک بہت بڑا جھگڑا ہونے والا ہوگا۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ حج کے دنوں سعودی بادشاہ اچانک قتل ہو جائے گا، جس کو لے کر بہت بڑا جھگڑا ہوگا۔ مسلمان آپس میں لڑیں گے اور جھگڑا اتنا بڑھ جائے گا کہ اس کو رفع دفع کرنے کے لیے تو اسی وقت کچھ نیک مسلمان حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہما کو کعبہ کے پاس ایک ستون سے ٹیک لگائے دعا مانگتا دیکھیں گے۔ انہیں دیکھتے ہی مسلمان پہچان لیں گے کہ یہ امام مہدی ہیں، اور ان کا ذکر حدیث میں کتابوں میں ملتا ہے، اور پھر سبھی ان کے ہاتھوں پر بیعت کر کے مسلمانوں کے بیچ جو جنگ چل رہی ہوگی، جو جھگڑا چل رہا ہوگا، وہ حضرت امام مہدی کو لے کر رفع دفع کرنے کی بات کہیں گے، اور حضرت امام مہدی عیسائیوں سے اور یہودیوں سے مسلمانوں کا ایک لشکر لے کر جنگ بھی کریں گے۔ دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہما کے آنے کی تقریباً سبھی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ اگر آج سے زیادہ نہیں، صرف 10 سال پیچھے جائیں اور وقت کا جائزہ لیں تو حضرت امام مہدی کے آنے کی جتنی بھی نشانیاں ظاہر کی گئی تھی وہ سبھی پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی نشانیوں کو بتلاتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھنا کہ عرب کی بنجر زمین پر بھی ہری بھری کھیتی اگنے لگے تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اور آج ناظرین اکرام، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عرب کی بنجر زمین بھی ہری بھری ہو گئی ہے۔ یہاں کے کچھ خبروں کے مطابق عرب کی زمینوں پر اتنا غلہ پیدا ہوتا ہے کہ ایکسپورٹ کے ذریعے دوسرے ملکوں میں وہ غلہ بھیجا جاتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھنا کہ مکہ کی اونچی اونچی عمارتیں مشہور پہاڑ جبل ابو قبیس سے بھی اوپر جانے لگے تو تم جان لینا کہ قیامت آنے والی ہے، اور قیامت کا انتظار کرنا۔ اور ناظرین اکرام، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکہ کی اکثر عمارتیں پہاڑوں سے بھی اوپر جا رہی ہیں، یہاں تک کہ مکہ کا جو ٹاور ہے وہ تو پہاڑوں سے کئی گنا زیادہ اوپر ہو چکا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھنا کہ عرب کے پہاڑوں کو چیر کر ان کے اندر سے راستہ بنایا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ اور ناظرین اکرام، یہ نشانی بھی آج پوری ہو چکی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آج سعودی عرب میں عام راستے تو کم بلکہ اکثر راستے پہاڑوں کو کاٹ کر بنایا جا رہا ہے، ان کے اندر سے بنائے گئے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھنا کہ عرب دیشوں کی بنجر زمینیں بھی خزانہ اگلنے لگے تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ ناظرین اکرام، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس دنیا کا
سب سے قیمتی خزانہ پیٹرول و گیس صرف عرب دیشوں سے ہی نکل رہا ہے۔ پیٹرول آج ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر دنیا کی کوئی بھی مشین، کوئی بھی گاڑی نہیں چل سکتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، قیامت حضرت امام مہدی کے ظاہر ہونے کی اتنی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، یہاں تک کہ مشہور عالم پیر ذوالفقار احمد صاحب نے ایک بار کعبہ کے پاس قسم کھاتے ہوئے کہا، حضرت امام مہدی کا ظہور 2025 سے پہلے ہو جائے گا۔ اسی طرح ہندوستان کے بہت مشہور عالم مولانا سجاد نعمانی صاحب کے بھی اکثر اس طرح کے بیان موجود ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں 2023 کے بعد اب وہ وقت دور نہیں کہ حضرت امام مہدی ظاہر ہو جائیں گے، آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، فلسطین کے شہر یروشلم کا قیامت کے حالات سے بہت خاص تعلق ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا شہر ہے کہ جو مسلمان، کرسچن، یہودیوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ عیسائی کہتے ہیں کہ اسی جگہ پر ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اس لیے ہم اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ اسی جگہ پر ہمارا کعبہ ہیکل سلیمانی 2000 سال پہلے بنا ہوا تھا، اس لیے ہم مسجد اقصی کو گرا کر یہاں پھر سے اپنا ہیکل سلیمانی بنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ جنگ آج بھی چھڑی ہوئی ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ جگہ مکہ و مدینہ کے بعد سب سے مقدس جگہ ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ لیکن حدیث کے مطابق قیامت سے پہلے اس جگہ سے فلسطینیوں کو بے دخل کر کے مسجد اقصی کو شہید کیا جائے گا، اور اس کے بعد یہودی لوگ اپنا ہیکل سلیمانی بنوائیں گے، کہ جس کی وجہ سے مسلمان اور دوسری قوموں کے بیچ تیسری جنگ عظیم کی شروعات ہو جائے گی، کہ جس کی قیادت امام مہدی کریں گے۔ اس جنگ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جنگ ایسی ہوگی جس میں اتنا زیادہ لوگ قتل ہوں گے کہ اگر ایک باپ کے 100 لڑکے بھی ہوں گے تو اس میں سے 99 قتل کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور صرف ایک ہی بچے گا۔ کیا منظر ہوگا، کیا دردناک منظر ہوگا اس جنگ کا۔ اللہ اکبر۔ اللہ حفاظت فرمائے مسلمانوں کے۔ اس وقت کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ تم دیکھنا کہ ایران کے لڑکے خراسان سے ایک بڑی جماعت کالے جھنڈے لے کر نکلیں گے، تم اس میں ضرور شامل ہو جانا، اگرچہ تمہیں گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ گھسٹنا پڑے، کیونکہ اسی لشکر میں حضرت امام مہدی ہوں گے۔ وہ ایک ایسا طاقتور لشکر ہوگا کہ جسے دشمن کی فوج روک نہ پائے گی، اور وہ علاقوں کو فتح کرتے کرتے اپنا جھنڈا جا کر ایلیا، مطلب فلسطین کے شہر یروشلم میں نصب کریں گے، اور پھر یہودیوں کے ساتھ ایک خاص جنگ کی شروعات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ جنگ چل رہی ہوگی کہ اچانک دنیا میں یہ خبر پھیلے گی کہ دجال نکل آیا ہے، دجال پیدا ہو گیا ہے، اور پھر دجال ساری دنیا میں فساد مچائے گا، جھگڑے کروائے گا، اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہما لشکر سے جنگ کرے گا، اور حضرت مسلمان کو ہراتا ہوا اتنا پیچھے کر دے گا کہ حضرت امام مہدی اپنے لشکر کے ساتھ سمٹ کر دمشق کی جامع مسجد میں آ جائیں گے۔ دجال کا لشکر وہاں بھی پہنچ کر اس مسجد کو چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ صبح کا وقت ہوگا، حضرت امام مہدی مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھانے جا رہے ہوں گے کہ تبھی اچانک آسمان کی طرف سے ایک بہت تیز آواز گونجے گی کہ جسے سن کر سبھی مسلمان گھبرا کر باہر نکلیں گے تو دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر دمشق کی جامع مسجد کے ایک مینار پر اتر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالی عنہما کو مینار سے اتر کر مسجد کے اندر تشریف لائیں گے تو حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ سے کہیں گے کہ آپ مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھانے سے انکار کر دیں گے، تو حضرت امام مہدی
باشندے ہی آگے بڑھ کر مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھائیں گے، اور پھر فجر کی نماز کے بعد حضرت عیسیٰ کی نگرانی میں مسلمانوں کا لشکر تیار کیا جائے گا، اور پھر مسجد سے باہر نکل کر دجال کے لشکر کے ساتھ ایک جنگ ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مسلمان سبھی جنگ جیتتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ دجال کی تلاش میں اسے اسرائیل تک ڈھونڈتے جائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ دجال کو اسرائیل کی ایک مشہور جگہ مقام لوط پر پکڑ لیں گے۔ اللہ اکبر! لیکن اس وقت اچانک یہودیوں کا لشکر جمع ہو کر مسلمانوں سے جنگ چھیڑ دے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی بیچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے دجال کو قتل کر دیں گے۔ اللہ اکبر! اور پھر ساری زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 سال تک حکومت کریں گے۔ اس طرح خوشحالی ہوگی اور خوشحالی کا نزول ہوگا، لیکن 40 سال بعد اچانک ایک دن اللہ کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی کہ جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، اور دنیا میں صرف غیر مسلم ہی بچیں گے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بےحد پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، کمنٹ کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ دجال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔